حج کے موسم میں عموماً میں 4 خطبے اس موضوع پر دیتا ہوتا ہوں۔ پہلا حج کے احکام اور فضائل پر، اور دوسرا حج کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور تیسرا حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ کے فضائل پر، تیسرا اور چوتھا۔ تو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے حج کا جو مسنون طریقہ ہے وہ کیا ہے، تاکہ حج پر جانے والے لوگ جو ابھی باقی ہیں اللہ خیر سے انہیں بھی لے جائے تو وہ سن لیں، اور تاکہ سنت کے مطابق صحیح طریقے سے وہ حج کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا ہے جو بھی اس راستے پر چلنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلا عمل حج اور عمرے کا، سب سے پہلا عمل احرام کا ہے۔ احرام جو ہے یہ میقات پر باندھنا ضروری ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام 2 چادروں کا نام ہے، نہیں، احرام دراصل میقات پر پہنچنے اور اس کے بعد عمرے کی یا حج کی نیت کرنے کا نام ہے۔ تو جیسے ہی آپ 2 چادریں پہنے تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے احرام باندھ لیا ہے، احرام ہو گیا۔ یہ میقات سے احرام کا عمل شروع ہوتا ہے، لہذا یہ آسانی ہے کہ آپ اس سے پہلے نہا دھو کر احرام کی 2 چادریں باندھ لیں، اس میں آپ کو سہولت ہے۔ لیکن اصل کام میقات سے شروع ہوتا ہے، تو میقات سے پہلے احرام باندھ کر اس کی نیت کرنا لازم ہے۔ عمرے کی نیت کرنا یا حج کی نیت کرنا یہ میقات سے لازم ہے۔ دیکھیں، حج 3 قسم کے ہیں۔ ایک حج افراد، اس میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا ساتھ۔ یہ عموماً مکہ کے لوگ یا قریبی ارد گرد کے لوگ کرتے ہیں، یا جن کے پاس وقت نہیں ہوتا آخر میں پہنچتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم حج تمتع ہے، اس میں حج سے پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ اور پاکستان اور ہندوستان کے علاقے کے جو لوگ جاتے ہیں وہ زیادہ تر حج تمتع کرتے ہیں۔ اس میں آپ نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دینا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی نیت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے اللہم لبیک عمرۃ، صرف عمرہ، کیونکہ عمرے کے بعد آپ نے احرام کھول دینا ہے، حج کے لیے نیا احرام باندھنا ہے، تو اس وجہ سے صرف یہ کہنا ہے کہ اللہم لبیک عمرۃ، اور پھر عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام کھول دینا، بال کٹوا کے۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے حج قران۔ حج قران میں جو ہے، اس میں بھی حج اور عمرہ دونوں اکٹھے ہیں، لیکن اس میں ایک تو شرط ہے قربانی ساتھ لانے کی، اور دوسرا عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولیں گے۔ قران ملانے کو کہتے ہیں، ملانے کو یعنی عمرے کو حج کے ساتھ ملانا ہے۔ عمرہ ہو گیا، اب آپ نے بال نہیں کٹانے، آپ نے احرام نہیں کھولنا، حج قران کرنے والے جو ہیں، اور پھر وہی احرام باندھا رکھیں گے اور پھر حج کرنے کے بعد کھولیں گے، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں عموماً حج تمتع کیا جاتا ہے۔ حج تمتع کے لیے جو نیت ہے وہ یہی ہے کہ اللہم لبیک عمرۃ۔ تو
احرام کی 2 چادریں مردوں کے لیے، عورتوں کا احرام جو ہے وہی ان کا جو ساتر لباس ہوتا ہے وہی ان کا احرام ہو جاتا ہے، اور صرف نیت کرنی ہوتی ہے میقات پر جا کر۔ لہذا احرام کی صورت میں نے آپ پر واضح کر دی۔ اس کے بعد سب سے دوسرا عمل جو ہے وہ طواف ہے۔ اب آپ جب حرم پہنچیں گے، ہاں احرام جب آپ باندھ لیں گے تو تلبیہ کہنا شروع کر دیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ کہتے رہیں گے۔ جیسے ہی حرم میں داخل ہوں گے آپ نے تلبیہ بند کر دینا ہے اور دایاں کندھا ننگا کرنا ہے۔ یہ پہلا طواف ہے، اسے طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ اور دایاں کندھا یہ صرف پہلے طواف میں ایسا ہوتا ہے، دایاں کندھا ننگا کرنا ہوتا ہے، اس کو اجتباع کہا جاتا ہے۔ اور باقی موقعوں پر اجتباع کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ صرف پہلے طواف میں کیا جاتا ہے۔ پہلے طواف میں 2 باتیں خاص ہیں، ایک اجتباع جو پورے 7 چکروں میں ہے، اور دوسرا رمل جو پہلے 3 چکروں میں ہے۔ وہ تھوڑا سا پہلوانوں کی طرح چلنا ہوتا ہے، اور یہ عورتوں کے لیے نہیں، صرف مردوں کے لیے، وہ پہلے 3 چکروں میں۔ اور یہ عمل جو ہے یہ رمل کہلاتا ہے۔ تو یہ 2 خاص باتیں ہیں پہلے طواف کی۔ تو طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، اور اس کی ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے۔ حجر اسود جو ہے، جہاں حجر اسود ہے اس کے بالکل سامنے جا کر آپ نے اگر ہاتھ لگا سکتے ہیں تو ہاتھ لگا کر چومیں، لاٹھی ہے تو لاٹھی لگا کر لاٹھی کو چومیں، اور اگر مشکل ہے، دور ہے، ممکن نہیں ہے تو صرف دائیں ہاتھ کا اشارہ کریں، ایک ہاتھ، اور بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر طواف شروع کر۔ یہ تینوں عمل جو ہیں استلام کہلاتے ہیں، ہاتھ لگانا ہو یا لاٹھی کو چومنا ہو، لاٹھی لگا کر چومنا ہو، جب ہاتھ لگے تو چومنا ہے، اور نہ لگے تو پھر نہیں چومنے کی ضرورت۔ تو یہ آپ کا طواف شروع ہو گیا۔ 7 چکر طواف کے جب مکمل ہو جائیں گے تو پھر 2 رکعت نماز پڑھنی اور زمزم کا پانی پینا ہے، یہ سنت طریقہ ہے اللہ کے نبی۔ پھر ملتزم پر آ کر اگر ممکن ہو تو دعا کرنی۔ ملتزم جو ہے وہ حجر اسود اور دروازہ جو خانہ کعبہ کا ہے اس کے درمیان والی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ تو اس جگہ آپ نے اللہ سے جو دعائیں گڑ گڑا کر کرنی ہیں کر سکتے۔ پھر جب آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں گے، 2 رکعتوں کے بعد پھر سعی کے لیے جانا ہے صفا اور مروہ کی طرف۔ صفا اور مروہ وہاں پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ وہاں پہنچنا ہے صفا پر، اور کہنا ہے اللہ اکبر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ پڑھنا ہے۔ اور ابدأ کما بدأ اللہ بہ، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں اللہ نے شروع کیا، یعنی اللہ نے صفا سے شروع کیا تو میں بھی وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ تو اس طرح طواف میں ایک بات رہ گئی کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب بھی آپ جائیں گے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہر چکر میں رکن یمانی جو حجر اسود سے پچھلا کونا ہے وہاں سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ پڑھتے رہنا۔ طواف کے ہر چکر کی کوئی الگ دعائیں نہیں ہیں، جو مرضی جس مرضی چکر میں آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، دعائیں کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، جو بھی آپ کرنا ہے وہ آپ ایسا آواز میں ہی کریں۔ یہ جو اونچی اونچی آواز میں بولنا یہ کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے، ہر کوئی اپنی ایسا ایسا آواز میں ہی یہ اذکار کرے۔ اور اس طرح
اس کے بعد جو 2 رکعت نماز میں نے طواف کے بعد بتائی ہیں، اگر ہو سکے تو مقام ابراہیم پر، وگرنہ جس جگہ بھی آپ کے لیے سہولت ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ سعی کے لیے جب صفا اور مروہ پہنچے ہیں تو آپ نے وہاں جا کر یہ الفاظ جو میں نے بتائے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ پڑھ کر ابدأ بما بدأ اللہ بہ پڑھ کر 3 مرتبہ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے جو کہ اللہ کے نبی نے بتائی ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو یہ دعا جو ہے 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے مروہ کی طرف چل پڑنا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان 2 سرخ سبز رنگ کے نشان ہیں، سرخ نہیں سبز رنگ کے 2 اوپر بیم بنے ہوئے ہیں اور لائٹیں لگی ہوئی ہیں سبز رنگ کی۔ ان دونوں کے درمیان مردوں نے دوڑنا ہے۔ دوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دڑکی لگا دیں، یعنی تیز تیز ذرا چلنا ہے یا تیز تیز ہلکا ہلکا دوڑنا، اور یہ مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے یہ دوڑنے کا عمل نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے مروہ تک جب پہنچے 1 چکر، پھر واپس وہاں پر بھی وہی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ جو دعا پڑھنی ہے، یا ان الصفا والمروہ تک کہنا ہے، یہ صفا پہاڑی پر بھی کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کہنا ہے، پڑھنا ہے، اور مروہ پر بھی، اور پھر واپس آنا ہے 2 چکر، پھر 3، پھر 4، پھر 5واں، پھر 6، پھر ہر چکر میں درمیان میں جو سبز جگہ ہے جو میں نے ابھی بتائی ہے اس میں مردوں کا دوڑنا ہے، عورتوں کا نہیں ہے۔ تو 7واں چکر آپ کا جب پورا ہو جائے گا تو یہ ہوگا مروہ پر۔ اب آپ سعی کر چکے، اب اس کے بعد آپ نے بال کٹوا کر احرام سے خالی ہو جانا ہے، فارغ ہو جانا ہے، یعنی آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب اس طرح آپ کا جب عمرہ مکمل ہو گیا، اب آپ نے احرام کھول دینا ہے، چاہے 1 مہینہ رہتا ہے، چاہے 10 دن رہتے ہیں، چاہے 5 دن رہتے ہیں۔ البتہ آپ نے زیادہ سے زیادہ نفلی طواف کرنے ہیں، زیادہ سے زیادہ خانہ کعبہ میں وقت گزارنا ہے حرم میں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے اذکار میں اپنا وقت لگانا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ خرید و فروخت میں اور ادھر ادھر سیریں کرنے میں لگ جائے، نہیں، یہ سفر جو ہے کمائی کا سفر ہے، اس میں خوب اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھ کر، اللہ کی یاد میں مصروف رکھ کر اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے۔ اور جب صفا اور مروہ سے آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں، وہاں اشارہ ہاتھ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف رخ کرنا خانہ کعبہ کی طرف ضروری ہے۔ بعض لوگ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، تو وہ ضروری نہیں۔ دیکھیں، بعض لوگ بال رکھنا پسند کرتے ہیں، وہ تھوڑے سے، مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں، تھوڑے سے ایک طرف سے کٹوا کر سمجھتے ہیں کہ اب احرام کھل گیا، نہیں، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ مکمل سر کا آپ نے بال کاٹنے ہیں یا ٹینڈ کرانی، بال منڈانے ہیں یا پورے سر کے بال کاٹنے ہیں۔ بال کاٹنا جائز ہے، ٹینڈ کرانا کا زیادہ ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ مردوں کے لیے۔ اور عورتوں کے لیے صرف 1 انگلی کے برابر، یعنی اپنے بالوں کو ایک طرف سے وہ کاٹ لیں گی، اور اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اگر کوئی مشکل ہے، آپ چاہتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، میں باہر جاؤں گا، نماز نکل جائے گی، یا بال کٹانے کے لیے، تو آپ کچھ دیر تک اسی حالت میں رہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، 1 گھنٹہ بھی رہیں، 2 گھنٹے بھی رہیں، یا آپ سمجھیں کہ میں گھر جا کر، میرے پاس مشین ہے، ہم دونوں ساتھی ایک دوسرے کی خود ٹینڈ کر لیں گے، تو کوئی بات نہیں، آپ گھر اپنے کمرے میں جا کر بھی، یہ یعنی کوئی فوراً، لیکن احرام کی حالت میں رہنا ہے
جب تک آپ نے بال نہیں کٹانے. بال کٹائیں گے پھر آپ کی احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اب آپ کا حج کا عمل شروع ہونا ہے. یعنی اب آپ نے حج کے لیے اپنے آپ کو 8 تاریخ تک انتظار کرنا ہے. اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. 8 ذی الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں جا کر پڑھنی. یعنی گویا ظہر سے پہلے پہلے اپنے کمرے میں احرام باندھ کر، جہاں آپ کی رہائش اسی کمرے میں احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک عمرت حجن. اب آپ نے حج کہنا ہے کیونکہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں. عمرہ آپ کر چکے. جب عمرے کا احرام باندھا تھا تو لبیک کا عمرتن کہا تھا. اب آپ نے حج کرنا ہے تو آپ نے صرف لبیک کا حجن کہنا ہے. جب حج قران کرتے ہیں اس وقت اللہم لبیک عمرتن و حجن دونوں کہنے ہوتے ہیں. لیکن اب کیونکہ آپ نے الگ الگ کیا ہے، احرام الگ الگ باندھا ہے، تو آپ نے اب صرف حج کا احرام باندھنا ہے. اللہم لبیک حجن کہنا ہے اپنے کمرے میں، اپنی رہائش گاہ میں، اور پھر مینا کی طرف جانا ہے. ظہر سے پہلے پہلے وہاں پہنچنا ہے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء جو نمازیں وہ کرنی ہیں 2 تو ان کو 2 کریں. قصر کریں، اور جو قصر نہیں ہوتی وہ قصر نہیں کرنی. تو قصر کر کے نماز پڑھنا مسنون ہے. اور وہاں مینا میں آپ نے یہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں. اس کے بعد جب آپ 9 تاریخ کی صبح ہو جائے گی، 9 تاریخ کی جب صبح ہو جائے گی، یعنی یہ 8 کو تو آپ مینا پہنچے، رات گزری، آپ نے وہاں اللہ اللہ زیادہ کرنا ہے، ذکر اذکار، اللہ کو راضی کرنا ہے. 5 نمازیں ادھر پڑھ لی. اب سورج نکلنے کے بعد آپ نے نکلنا ہے عرفات کی طرف. آپ نے عرفات کی طرف نکلنا ہے. اور کچھ لوگ پہلے ہی نکل پڑتے ہیں، تو یہ مسنون طریقہ نہیں. بعض اوقات تو مجبوری بسوں میں بٹھا دیتے ہیں سہولت کے لیے، ایسا کرتے ہیں. تو بصورت مجبوری میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. لیکن مسنون جو طریقہ ہے وہ سورج نکلنے کے بعد آپ نے عرفات روانہ ہونا ہے. یہ عرفات میں 9 تاریخ مغرب تک وہاں رہنا ہوتا ہے. یہ حج کا انتہائی اہم رکن ہے. اہم رکن ہے حج کا. الحج عرفہ، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج نام ہی وقوف عرفہ کا. لہذا اس کو اچھی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ عرفات میں وہاں پہنچنا ضروری ہے. عرفات کے میدان کا تعین سعودی گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے. جگہ جگہ تختیاں لگائی ہوئی ہیں کہ یہ عرفات کا میدان ہے یا یہ میدان نہیں. تو یہ دیکھ کر سوچ سمجھ کر اس جگہ ہونا چاہیے جہاں عرفات کا میدان. کیونکہ اگر آپ عرفات میں نہیں گئے اور آپ کا یہ وقت گزر گیا تو یقیناً آپ کا حج نہیں ہوگا. کیونکہ حج کا یہ اہم رکن ہے وقوف عرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. فرمایا کہ عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو آگ سے نکالتا ہے، آگ سے فارغ، آگ سے نکالتا ہے، آزاد کرتا ہے. تو یعنی اس دن میں اللہ بہت سے لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے. یعتق اللہ فیہ عبدا من النار. اس سے بڑھ کر اور کوئی دن نہیں. وَإِنَّهُ لَيَدْنُ، اللہ قریب آتا ہے. ثم یباہی بہم الملائکہ، پھر فرشتوں پر فخر کرتا ہے ان حاجیوں کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے. یعنی اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت بلال سے یہ فرمایا
کہ انہیں ذرا خاموش کراؤ۔ لگتا ہے لوگ باتیں کر رہے تھے اس مقام پر عرفات میں، تو وہاں آپ نے فرمایا انہیں خاموش کروا۔ تو پھر آپ نے مختصر سی بات کی اہل عرفات سے، جو بھی عرفات میں آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا معاشر الناس، اے لوگوں کے گروہ، اتانی جبریل آنفاً، ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، فاقرأنی من رب السلام، مجھے اپنے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے انہوں نے سلام پہنچایا ہے۔ وقال، اور یہ ابھی بتا کر گئے ہیں کہ ان اللہ عز وجل، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے غفر لأہل عرفات، عرفات والوں کو معاف کر دیا، وأہل المشعر، اور جو مشعر یعنی ان سب کو اللہ نے، مشعر والوں کو بھی، مشعر الحرام یعنی ان کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ اور فرمایا یہ بھی میدان عرفات کے ساتھ، فرمایا وَضَمِنَ عَنْهُمُ التَّبِعَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے حقوق کی ذمہ داری اپنے آپ پر لے لی۔ یعنی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں فرمائی۔ جب یہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بولے، فرمانے لگے یا رسول اللہ، کیا یہ صرف ہمارے لیے خاص ہے کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا، یا یہ باقی آنے والے لوگوں کے لیے بھی اسی طرح ہے؟ تو آپ نے فرمایا ھذا لکم ولمن اتی من بعدکم الی یوم القیامہ، یہ آپ کے لیے بھی ہے اور قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اگر انسان غافل نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اگر وہ استغفار کرے، یعنی زیادہ سے زیادہ اذکار پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، دعائیں کرے، یقیناً یہ اس کے لیے بڑی ہی خوش بختی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ جو لوگ ابھی اس سال حج پہ نہیں جا سکتے، اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں اگلے سال یا اس سے اگلے سال ہمیں حج کرنے کی ضرور توفیق عطا فرما۔ تو اس طرح عرفات میں زیادہ سے زیادہ تلبیہ کہتے رہنا چاہیے، تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو عید کے موقع پر تکبیرات کہی جاتی ہیں، اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک، یہ اکثر پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، یوم عرفہ کی دعاؤں میں سب سے بہترین دعا جو ہے خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، جو میں بھی پڑھتا رہا اور مجھ سے پہلے انبیاء بھی وہ پڑھتے رہے، وہ دعا ہے کیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی ہی تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بار بار ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے حج کے دن، یوم عرفہ کے دن، حج کے موقع پر۔ یعنی یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھی اور بتایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء بھی یہ دعا کرتے رہے۔ یہ عرفات کا جو میدان ہے، اس میں مغرب تک رہنا ہوتا ہے۔ مغرب کی اذان ہوتی ہے، یا ایک وہ دھماکہ کرتے ہیں تاکہ سب سن لے کہ ٹائم ہو گیا ہے مغرب کا۔ مغرب کی اذان وہاں ہو جاتی ہے، وقت ہو جاتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا مزدلفہ میں جا کر حکم ہے۔ آپ نے یہاں نماز نہیں پڑھنی، مغرب سے پہلے بھی نہیں نکلنا بھی مغرب کے بعد ہے، اور نماز مغرب کی یہاں نہیں پڑھنی، لیکن مغرب کی نماز اور عشاء کی قصر کر کے، مغرب کی تو قصر نہیں ہوگی نا، عشاء کی قصر کر کے یا ملا کر دونوں کو مزدلفہ میں جا کر پڑھنی ہے، مزدلفہ میں جا کر رات گزارنی ہے۔ یہ رات مزدلفہ میں گزرنی ہے۔ آپ نے وہاں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مزدلفہ پہنچ کر نماز پڑھ کر خوب مزے سے سوئے، خوب مزے سے سوئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم سب کو یہ تلقین کی جائے کہ جی ذکر اذکار کریں، اور یہ کتنا بڑا بہترین موقع ہے، تو آپ سوئے۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ انسان کو انتہائی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور نبی کا جو عمل ہوتا ہے وہ شریعت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے جو بات مشکل میں پڑنے والے لوگوں کے لیے یعنی جو ضروری تھی وہ کر کے دکھایا۔ مثلا ہجرت آپ برملا بھی جا سکتے تھے، خفیہ کی، کیوں کہ آپ کا جو اسوہ اور نمونہ ہے وہ خفیہ ہجرت کرنے کا، لوگوں کو جو ڈرنے والے کمزور دل لوگ ہیں، ڈر کر ہجرت کرنے والے ہیں، ان کے لیے آپ کا نمونہ مل جائے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ لوگوں کو سہولت دینے کے لیے تو آپ اپنا نمونہ چھوڑتے ہیں۔ اس لیے آپ اس ساری رات سوئے رہے، کیونکہ لوگ تھکے ہوئے ہیں۔ پہلے منا آئے اور پھر منا سے عرفات آئے، اور یہ سارا سفر عموماً پیدل ہوتا ہے، اور پھر عرفات سے مزدلفہ پہنچے، تھکے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے سو کر رات گزاری تاکہ اگر کوئی سو جائے تو اسے کوئی قدغن نہ کرے، لیکن یہ بھی ترغیب دی کہ آپ یہ موقع ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، جتنا بھی ذکر اذکار ہو سکے استغفار تو آپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ سو بھی جائیں تو یہ طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد صبح کی نماز پڑھنی ہے، اور نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں کرنی۔ ہاں جی، اور جب سورج کی شعائیں ذرا نظر آنے لگیں تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے نکلنا ہے اپنے خیموں کی طرف، مینا کی طرف جانا ہے۔ تو یہ سارا عمل صبح کی نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر دعائیں کرنا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اس لیے ہمیں اس طریقے کو اپنانا چاہیے۔ اس کے بعد حج کا جو عمل ہے یہ اب شروع ہو چکا 8 تاریخ سے، اور 9 تاریخ بھی گزر گئی، اب آج 10 تاریخ، 10 ذی الحجہ۔ ہمارے ہاں 10 ذی الحجہ کو عید ہوتی ہے، قربانیاں ہوتی ہیں، یقیناً ادھر بھی اسی طرح قربانی ہوتی، لیکن سب سے پہلا عمل آپ نے مزدلفہ سے نکلنے کے بعد یعنی جمرہ عقبہ، بڑا جو جمرہ ہے اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، وہ پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر آخر میں ہے، تو وہاں جا کر آپ نے پہلے کنکر مارنے ہیں، اور یہ کنکر مزدلفہ ہی سے موٹے دانے کے چنے کے برابر، موٹے چنے کے برابر اگر کنکر آپ اٹھا لیں تو یہ جائز ہے، اللہ کے نبی سے ثابت۔ دھونا، انہیں صاف کرنا یہ ثابت نہیں، لیکن آپ ادھر سے مزدلفہ سے کنکر اٹھا سکتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر بڑے شیطان کو یعنی جو جمرہ عقبہ ہے یعنی اس کو مار کر 7 کنکر لینے ہیں، 7 کو ایک ایک کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے مارنا ہے۔ یعنی اگر کوئی کمزور ہے یا خاتون ہے، رش میں مشکل ہے، تو یا کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کی طرف سے کوئی دوسرا اگر مارنا چاہے تو وہ مار سکتا۔ اب یہ 7 اکٹھے نہیں مار سکتے، ایک ایک کر کے ہر ایک کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر مارنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی جو سنت تھی اس کو تازہ کیا جائے، یعنی آپ کے دل میں وہ جذبہ ہو کہ میں یہ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو بھگانے کے لیے کنکر مارے تھے، تو میں وہاں شیطان نہیں ہوتا کہ آپ شیطان کو مار رہے ہوتے ہیں،
یہ تو ایک علامت کے طور پر کہا گیا ہے. یعنی اللہ نے یہ پورا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کی یاد تازہ رکھنے کے لیے یہ بنایا ہے. حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے حوالے سے قربانی، اور اسی طرح حضرت حاجرہ کا دوڑنا صفا اور مروہ کے درمیان، اللہ نے وہ ساری یادیں تازہ رکھنے کے لیے یہ سارا عمل جو ہے یہ بتایا. تو ہمیں اپنے دل میں یہی خیال رکھنا چاہیے کہ میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو تازہ کر رہا. تو ہمارے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کو راضی کرنے کا عمل ہونا چاہیے. تو یہ آپ نے شیطان کو کنکر مار لیے. اب یہ 10 ذو الحجہ کے 4 کام ہیں. پہلا عمل شیطان کو کنکر مارنا، بڑے شیطان، اور دوسرا عمل قربانی کرنا. تیسرا عمل آپ نے حلق یعنی بال کاٹنے ہیں یا ٹینڈ کرانی. اور چوتھا عمل طواف کرنا ہے، طواف افاضہ مکہ میں جا کر. تو یہ 4 عمل 10 تاریخ کے ہیں. تو پہلا عمل کرنے کے بعد ترتیب یہی ہے کہ پہلا عمل شیطان کو کنکر مارنا ہے، دوسرا نمبر پہ قربانی کرنی ہے، تیسرے نمبر پہ بال کٹانے ہیں اور احرام کھولنا ہے، اور چوتھے نمبر پہ طواف افاضہ کرنا ہے. یہ 4 عمل ہیں 10 تاریخ کے. اور اس طرح آپ کو ترتیب یہی رکھیں تو یہ مسنون ہے. لیکن اگر کوئی وجہ بن جائے آپ ان کو آگے پیچھے کر لیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج فرما رہے تھے تو کچھ صحابہ آپ کے پاس آتے، کہتے یا رسول اللہ میں نے پہلے یہ کر لیا، میں نے پہلے وہ بعد میں کیا. تو آپ نے فرمایا لا بس کوئی بات نہیں. تو آگے پیچھے اگر ہو جائے، ترتیب یہی ہے لیکن آگے پیچھے ہو جائے تو یہ جائز. تو یہ عمل جو ہے اب آپ نے جو کر لیا قربانی کا، اس کے بعد آپ نے بال کٹوانے ہیں، احرام کھول دینا ہے، اور اب طواف افاضہ کے لیے آپ نے جانا ہے. طواف افاضہ میں آپ نے وہاں طواف کرنا ہے اور طواف کے ساتھ سعی بھی کرنی ہے. طواف کا سارا طریقہ وہی ہے. وہ جو اجتباع ہے وہ پہلے طواف میں ہوتا ہے، اور وہ رمل جو ہے وہ بھی پہلے طواف میں ہوتا ہے. وہ رمل اور اجتباع ہر طواف میں نہیں. تو یہ عمل جو ہے طواف افاضہ کا یہ 10 تاریخ کو کرنا چاہیے. لیکن بعض اوقات انسان کسی بیماری میں ہسپتال پہنچ جاتا ہے، وہ نہیں کر سکتا. تو جب میسر ہو، جب ممکن ہو تو وہ 11 کو کر لے، 12 کو کر لے تو وہ کر سکتا ہے. اسی طرح کوئی خاتون ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھنی تو وہ طواف کیسے کر سکتی ہے؟ تو وہ انتظار کر لے، وہ بعد میں کر لے. پھر اس کو یہ بھی اجازت ہے کہ جب وہ طواف افاضہ کرے تو طواف وداع جو آخر میں ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ہی اس کی نیت کر لے. عورت کو، خاتون کو یہ اجازت بس، وگرنہ مردوں کے لیے طواف وداع آخر میں لازم ہے، وہ آخر میں کرنا ہوتا ہے. تو یہ طواف افاضہ کسی وجہ سے بعض اوقات اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ نکلتے نکلتے رات ہو گئی، 1 بج گیا، 2 بج گئے، اگلا دن آ گیا، آپ نہیں کر سکے تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے طواف کرنے کے بعد وہاں سعی کرنی ہے، اور صحیح طواف کی 2 رکعت وہ سارا وہ معاملہ صحیح جیسے کرنی ہے وہ پہلے میں بتا چکا، وہ سب وہی کرنا ہے. اس کے بعد واپس مینا آنا ہے. یہ نہیں ہے کہ میرے چاچے مامے تائے کا گھر ہے ادھر، میں ذرا آرام کر لوں. نہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں. آپ نے مینا میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، یہاں تو آپ طواف کے لیے آئے تھے، تو واپس آپ نے آنا ہے. اور یہ اگر رات راستے میں کہیں گزر گئی تو الگ بات ہے، وگرنہ رات واپس آ کر ادھر ہی گزارنی ہے. یہ واپس آ کر 11 تاریخ کو دیکھیں،
جو ہے نا پہلا دن 10 تاریخ کو شیطان کو مارنے کا اللہ کے نبی نے زوال کے وقت یہ پتھر مارے تھے، کنکر مارے تھے زوال سے پہلے، اور باقی جو 11 12 13 کو جو کنکر مارے وہ زوال کے بعد مارے. تو یہی مسنون طریقہ ہے. تو اب آپ کے ذمے صرف اور کوئی کام نہیں رہا سوائے اس کے کہ ایک طواف وداع آخر میں کرنا ہے، اور تینوں شیاطین کے جو جمرات ہیں ان کو کنکر مارنے ہیں، 11 کو 12 کو اور 13. 11 کو تینوں جمرات کو کنکر مارنے ہیں، پہلے پھر درمیانی پھر آخری، پھر اس طرح 12 کو بھی اور 13 کو بھی. ہاں ایک گنجائش دی ہے، اگر کوئی 12 تاریخ کو واپس آنا چاہے، یعنی اپنے کمرے کی طرف، اور جلدی اس نے جانا ہے، تو اسے اجازت ہے کہ وہ 13 کے کنکر 12 کو ہی مار لے، 13 والے کنکر 12 کو ہی مار لے اور وہ واپس جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ مغرب سے پہلے نکل جائے. اگر مغرب تک نہیں نکل سکا پھر اسے رہنا ہوگا، اور اگلے دن کے کنکر مار کے پھر سب روٹین میں جیسے جائیں گے تو وہ پھر جائے گا. اب یہ تینوں دن کھانے پینے کے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے. یعنی یہ گوشت جو قربانی کیا، قربانی کے بھی کئی طریقے ہیں، لوگ پیسے جمع کراتے ہیں، حکومتیں خود کرتی ہیں. تو آپ کو یعنی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری قربانی جو ہے 10 کو بھی کی جا سکتی ہے، 11 کو بھی، 12 کو بھی یہ ہو گئی ہے، اور میں نے اب احرام کھول دینا. یعنی کیونکہ وہ ٹائم بھی بتاتے ہیں، سارا کچھ بتاتے ہیں، آپ کے علم میں ہوتا ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے. خیر، تو یہ جو 3 دن ہیں یعنی یہ کھانے پینے کے اور اللہ کو راضی کرنے کے دن. اس میں بھی آوارہ نہیں، ادھر ادھر پھرتے نہیں رہنا چاہیے یا سوتے نہیں رہنا چاہیے. یعنی اللہ کا اذکار، اللہ کا ذکر، کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور کچھ نہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں. یعنی اس کی پوری کوشش کریں. اب ایک عمل باقی رہ گیا ہے، وہ طواف وداع کا. کیونکہ طواف وداع کے بغیر آپ مکہ سے نہیں نکل سکتے. طواف وداع جو ہے یہ لازمی ہے، اس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ آپ کا آخری عمل ہو، آخری عمل ہو. یہ نہیں کہ آپ طواف افاضہ کرنے گئے تھے اور آپ نے سوچا کہ میں طواف وداع بھی کر لوں، ایسا نہیں آپ کر سکتے. طواف وداع آخر میں ہوگا. آخر میں جب آپ نے مکہ سے نکلنا ہے، جب بھی نکلنا ہے، سامان باندھا ہوا ہے، آپ سامان باندھ کر تیاری کر کے طواف کرنے گئے ہیں، اور طواف کر کے آپ پھر آئے ہیں، اور اس کے بعد اور کچھ نہیں. طواف کے بعد، آخری طواف کے بعد الٹے پاؤں نہیں پھرنا، یہ کہیں حدیث میں نہیں آتا. یعنی صحیح طریقے سے جو روٹین ہے اس کے مطابق ہی آنا جانا ہوتا. تو طواف وداع کسی وجہ سے اگر خواتین کا رہ جائے انہیں معاف ہے، ان کے لیے گنجائش ہے. ان کے لیے یہ بھی گنجائش ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھنی تھی، طواف افاضہ لیٹ ہو گیا، تو وہ طواف افاضہ کے ساتھ طواف وداع کر سکتی ہے. اور اگر کسی وجہ سے سواریاں تیار ہیں، سیٹیں بک ہیں، اور ان کے ابھی ایام وہ پاک نہیں ہوئی، ابھی انہوں نے طواف کرنا ہے، تو پھر لنگوٹا کس کے وہ طواف کر لیں. اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اکیلا سفر نہیں کرنا ہوتا، ان کی مجبوری ہے. اس لیے اس مجبوری میں یہ گنجائش ہے کہ وہ طواف لنگوٹا باندھ کر لیں، اور پھر اپنے مردوں کے ساتھ اپنے معاملات کو نپٹیں. لیکن آپ کے لیے، مردوں کے لیے ضروری ہے کہ طواف کا عمل آخری وقت میں کیا جائے. آخری وقت میں چاہے پہلے ٹائم ملے، لیکن آپ نے یہ طریقہ ہی اللہ کے نبی کا یہی ہے کہ جب آپ مکہ سے جانے لگیں
آپ نے طواف وداع کر کے جانا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مکہ میں واپس آنا ہے تو پھر آپ واپس آ کر طواف وداع کر لیں، یعنی آپ نے مدینے جانا ہے یا تو طواف وداع کر کے بھی جائیں، تو جب آپ دوبارہ آئے ہیں تو پھر ایک دفعہ آخری طواف پھر بھی آپ کر لیں، کیونکہ آپ جب دوبارہ آئے ہیں یقیناً پھر آپ نے عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ عمرے پہ عمرہ کرنا یہ کوئی اچھا عمل پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ وہاں ایک احرام میں بار بار عمرے کرنا، مسجد عائشہ سے جا کر احرام باندھ کر آنا اور عمرے کرنا، ایک کیا پھر دوسرا کیا پھر فلاں کی طرف سے، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں۔ البتہ آپ نفلی طواف جتنا ہو سکے کریں، اللہ نے اس کا اجر دینا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں ہر طواف کے ساتھ 2 رکعت مست ہے، طواف کا حصہ ہے، یعنی جب بھی آپ نے طواف کیا 2 رکعت آخر میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اور طواف کے ساتھ سعی کا عمل ضروری نہیں ہوتا، سعی اپنا وہ حج کا حصہ ہے یا عمرے کا، وہ الگ ہے۔ جو نفلی طواف کرنا ہے اس کا سعی سے کوئی تعلق نہیں، سعی صرف آپ نے طواف افاضہ کے ساتھ کرنی۔ یہ حج تمتع والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ سعی بھی ساتھ کریں گے۔ اس کے علاوہ آخری بات یہی ہے کہ آخر میں طواف وداع کرنے کے بعد آپ نے مکہ سے وداع ہونا ہے، الوداع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اگر کوئی پہلو میں اب کمزور ہو گیا ہوں، بھول بھی جاتا ہوں، بعض اوقات غلطی بھی مجھ سے بتاتے ہوئے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اگر کوئی کسی پہلو سے کوئی کمی آپ کو محسوس ہو، آپ سوال کے ذریعے اگلے جمعے پوچھ لیں یا پرسنل بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہمارے حج کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی دنیا کی اور غرض نہ ہو، ہم صرف اللہ کے لیے حج کرنے والے بنیں۔ کوئی کاروباری یا رشتہ داری یا شادی بیاہ یا کوئی بھی وجہ نہ بنے کہ وہاں ایک رشتہ بھی دیکھنا ہے اس لیے میں حج بھی کر لیتا ہوں، نہیں، آپ کا حج کا صرف حج کے لیے جانا، باقی درمیان میں اگر کوئی کام ہو جائے تو یہ اضافی ہو۔ اصل جو نیت ہے اللہ کو راضی کرنا کہ اللہ نے ہمارے ذمہ حج کیا ہے تو ہم اسے پورا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔